السلام علیکم ناظرین، آن لائن ہیلتھ کارنر کے ساتھ میں ہوں قاضی زیاد۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ندیم چودھری صاحب، جو ہیلتھ کے بڑے سینئر اور بڑے گرپ رکھتے ہیں ہیلتھ بیٹ پہ۔ اور اس وقت جو ملک میں کرونا کی صورتحال ہے اس پہ ہم ندیم چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ کرونا کی ویکسین جو ہے وہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اس پہ بزنس شروع کر دیا، کمرشلائز کر دیا ویکسین کو، اور اس کی قیمتیں مقرر کر دی۔ چائنا، رشیا کی ان کی قیمتیں مقرر کر دی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے فنڈ ریلیز نہیں کیا، ان کے لیے فنڈ رکھا ہی نہیں گیا، اور اب جو ہے 4,000 8,000 کی یہ ویکسین جو ہے ڈریپ نے اس کی قیمتیں مقرر کر دی ہے۔ تو بہت شکریہ ندیم چودھری صاحب، آپ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے ندیم چودھری صاحب کہ یہ جو قیمت مقرر کی گئی ہے رشین ویکسین کی، جس پہ آج آپ کی بڑی اچھی سٹوری بھی آئی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ قائد صاحب، آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ پاکستان میں جیسے ہی ویکسین آئی تو سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز کے لیے انہوں نے اپلائی کی، اور ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے انہوں نے رجسٹریشن شروع کی۔ اور آپ کے نالج میں ہے کہ 5 لاکھ سے زائد ہیلتھ ورکرز جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں، جن میں سے صرف 3 لاکھ نے رجسٹریشن کروائی اس ویکسین کے لیے جو پاکستان کو چائنا سے ملی تھی، سائنو فارم ویکسین۔ تو اس ویکسین کے بھی 1.5 سے 2 لاکھ لوگوں نے ویکسین لگوائی، اور اس پہ ان کے تحفظات تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان کے لیے پاکستان میں ویکسین درآمد کرانے کا منظوری دے دی گورنمنٹ نے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ویکسین کی جو منظوری ہے یہ ڈریپ سے بالا بالا ہوئی ہے، اور ڈریپ کے جو میٹنگ منٹس ہیں اور ان کے پاس جو انوائس ہوتی ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ ڈریپ کا اصول یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی بھی میڈیسن باہر سے آتی ہے تو اس کے انوائس ریٹ پر اس کی قیمت مقرر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو انوائسیں تو نہیں تھیں ان کے پاس، انہوں نے زبانی ہی وہ ریٹس مقرر کیے، جس پہ انہوں نے کہا کہ جو رشین ویکسین آ رہی ہے اس کو ہم $10 جو ہے وہ باہر سے آتی ہے، جو اس وقت انٹرنیشنل دنیا میں جو ریٹ چل رہا ہے، تو انہوں نے جو ریٹ وہاں پہ دیا یہ کہا جی کہ ہمیں یہ $35 میں پڑی ہے، اور وہ کمپنی کو $35 کے حساب سے ریٹ دے دیا گیا۔ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ جو ڈریپ ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان، اس کے پاس کسی قسم کے میٹنگ منٹس نہیں، ان کے پاس کسی قسم کی انوائس نہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب باہر سے میڈیسن آتی ہے تو اس کے انوائس ریٹ پر اس کا پرافٹ اور وہ چیزیں شامل کر کے لینڈنگ ریٹس ڈال کے ان کو وہ ریٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس کے برعکس ہوئیں، اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جب $35 کا ریٹ فکس کر دیا گیا رشین ویکسین کا، تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک لیٹر لکھا وزیر اعظم کو، جس میں کہا گیا کہ آپ نے جو ریٹ مقرر کیا ہے وہ 150 گنا زائد ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں اسی ویکسین کا ریٹ $734 پر ڈوز ہے، جب آپ نے 4,400 کچھ روپے جو ہے وہ فکس کیا ہے، تو یہ بہت زیادہ ریٹ ہے۔ اگر آپ اس کو مارکیٹ میں دیکھیں تو $10 ریٹ ہے، اس کو 2 ڈوز کی قیمت $20 بنتی ہے۔ اگر وہ بھارتی روپے اور ڈالر کا موازنہ بھی کر لیں، اس میں سارے ریٹس نکال لیں، تو وہ 1,500 سے زیادہ نہیں بنتی، لیکن یہاں پر انہوں نے وہ 8,000 کچھ روپے جو ریٹ دیا ہے یہ ناجائز ہے۔ اس پر کمال یہ ہوا کہ جو سیکٹری نیشنل ہیلتھ ہیں، وزارت قومی صحت کے جو وفاقی سیکٹری ہیں عامر خواجہ صاحب، انہوں نے ایک جواب دیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس چونکہ ریٹس کا موازنہ نہیں تھا اور ہمسایہ ممالک کے ریٹس نہیں تھے، تو ہم نے وہ پالیسی اپلائی کی جو ہارڈ شپ کوٹا پہ اپلائی کرتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو انوائس ہے اس پہ ہم ریٹ دے دیتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی غلط بیانی کی انہوں نے۔ اور وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس نے اپنے مراسلے میں لکھا ہے کہ بھارت میں یہ ریٹ چل رہے ہیں اور باقی ویکسینز کے یہ ریٹ ہیں، اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس ریٹس نہیں ہیں۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ جو وزیر اعظم کے ترجمان ہیں گل صاحب، شہباز گل صاحب، ان کے حوالے سے بڑی چیزیں چلیں کہ وہ اس میں پارٹنر ہیں، لیکن ابھی تک اس قسم کا کوئی چیز سامنے تو نہیں آئی۔ لیکن جب یہ ریٹ ان کو منظور نہ ہوئے کمپنی کو، تو یہ $45 فیڈ جو 2 ڈوز ہیں اس کی قیمت کا ریٹ لے کر
واپس کابینہ کے پاس گئے، لیکن چونکہ یہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، میڈیا پہ چیزیں آ چکی تھیں، اس وجہ سے وہ نیا ریٹ نہیں دیا جا سکا۔ اچھا چودھری صاحب، بڑی تفصیلی آپ نے اس پہ تو بحث کر دی۔ ایک جو ویکسین چائنا کا آیا تھا تو اس پہ بھی ایک آبجیکشن ادھر چل رہا تھا کہ اس میں پانی ہے، پتہ نہیں دوائی موجود نہیں ہے ویکسین میں، اور ایک اعتراض آ رہا تھا، تو اس حوالے سے کوئی اپڈیٹس ہے حکومت کی کہ اچھا، اس میں جو ایک چیز جو ہمارے سامنے آئی اس پورے پروسیس میں، ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان جو ہے، بالخصوص NCOC اسد عمر صاحب، وہ روز ٹیلی ویژن پر تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے عوام کو یہ آگاہ نہ کیا کہ یہ جو ویکسین لگنی ہے آپ کو، اس ویکسین کے لگنے کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے، وہ انہوں نے عوام کو نہیں بتائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اس وقت نہیں بتایا کہ جو ویکسین آپ لگوا رہے ہیں اس کے کتنے عرصے کے بعد اس ویکسین نے اپنا کام شروع کرنا ہے، اور اس کے آپ کے جو اینٹی باڈیز بننے ہیں وہ کتنے عرصے بعد بنیں گے۔ یہ چیز آج تک عوام کو اویئرنیس نہیں دی گئی، اور نہ ہی میڈیا کو بتایا گیا، چونکہ وہ PTV کے چینل پر بیٹھتے ہیں، پرائیویٹ میڈیا کے سامنے نہیں آتے، تاکہ کوئی چیز سوال سامنے آئے گا تو کسی کا جواب دیں گے۔ وہ وہاں بیٹھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور عوام کو آج تک انہوں نے کسی قسم کی اویئرنیس نہیں دی۔ یہ ان کو اس وقت یاد آئی جب پرائم منسٹر نے یہ ویکسین لگوائی اور اس کے دوسرے دن کو کرونا پازیٹو ہوا، تو پھر ان کو یاد آیا کہ نہیں، ہم نے تو عوام کو بتانا تھا کہ یہ 60 سال سے اوپر والوں کے لیے بھی نہیں ہے، اور یہ ویکسین اتنے عرصے کے بعد اپنا کام شروع کرتی ہے۔ وہ کم از کم دوسری ڈوز کے 20 دن بعد یہ اپنا ویکسین اینٹی باڈیز بنانا شروع کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کی، لیکن آج تک انہوں نے عوام کو نہیں بتایا۔ یہ چوہدری صاحب، وزیر مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان بھی اس میں خاموش ہے، اور آج تک انہوں نے بھی اس حوالے سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ویکسین تو دڑا دڑ لگائے جا رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ کچھ ڈر رہے ہیں کہ یہ جو ویکسین لگتے ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی آ رہا ہے کچھ کیسز میں، اور لوگ ڈر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی چوہدری صاحب ابھی تک کوئی اویئرنیس حکومت نے جاری نہیں کی، کوئی اس حوالے سے کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں، جن باتوں کی آپ نے ابھی نشاندہی کی۔ اب یہ دیکھیں کہ چند دن قبل کی بات ہے جب پولی کلینک جو آپ کے پاس یہاں پر پولی کلینک اسپتال ہے، وہاں کے ڈاکٹرز نے اور پیرامیڈیکل سٹافز نے دوسری ڈوز لگوا لی، اور دوسری ڈوز لگنے کے 3 دن بعد ان کا کرونا پازیٹیو ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو ویکسین ہے وہ اثر نہیں کر رہی، اور اگر اثر کر رہی ہے تو آپ نے عوام کو اویئر نہیں کیا کہ اس کے اینٹی باڈیز اس دوسری ڈوز کے بھی 20 دن بعد بنتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو وقت سے پہلے عوام کو بتانی چاہیے تھیں، آج تک آپ نے ان کو بالکل ہی اگنور کیا، اور آپ روزانہ صرف آپ فگرز دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کرونا کے اس شہر میں اتنے پیشنٹ ہو گئے، اتنے کرونا کے اتنے پیشنٹ ہو گئے، لیکن ویکسین کے حوالے سے آج تک آپ نے عوام کو اویئرنیس نہیں دی۔ اچھا چودھری صاحب، ایک اور مسئلہ بھی درپیش ابھی آ رہا ہے کہ جو یہ کرونا کی تیسری لہر ہے تو یہ بچوں کو بھی متاثر کر رہا ہے، تو اب اس حوالے سے بھی ہماری تو پاکستان میں تو کوئی تیاری نہیں ہے نا، یہ جو شیپ تبدیل ہو گیا ہے کرونا کا، تو اس حوالے سے اب مزید جو ہے حکومت کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بہت اعلیٰ چیز جو آپ نے ابھی ڈسکس کیا، پاکستان کا جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ ہے، اس میں چیز شامل ہے کہ جو باہر سے آپ کی کوئی بھی میڈیسن آتی ہے، کوئی بھی ویکسین آتی ہے، اس کا ایک سیمپل لیا جاتا ہے، اور اس سیمپل کو اپنے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور یہ واحد ویکسین ہے کرونا کی جس کو وفاقی کابینہ نے ہر کام سے ایگزیمپٹڈ قرار دے دیا۔ ابھی تک آپ کے ڈریپ کے پاس کسی بھی ویکسین کا، کسی بھی بیچ کا کوئی سیمپل موجود نہیں کہ باہر سے جو ویکسین آئی ہے اس کے اندر ہے کیا۔ آپ کی لیبارٹریز ہی موجود نہیں ہیں۔ آپ کی ایک CDL لیبارٹری ہے جو کراچی میں ہے، ایک اسلام آباد کے اندر پچھلے 2 سال سے مشینری بند پڑی ہے، اور آپ کے پاس کوئی لیبارٹری کہ جہاں پر آپ اس کو ٹیسٹ کریں، اور آپ نے خود ہی وفاقی کابینہ نے اس ڈرگ ایکٹ کی خلاف ورزی کی اور اس ویکسین کو ایگزیمپٹڈ قرار دے دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر وفاقی حکومت کو غور کرنا ہوگا۔ اب چوہدری صاحب، جو رشیا کی جو ویکسین ہے تو کیا اس کی قیمت اب حکومت کم کرنے جا رہی ہے کہ
جو 8,400 سم تھنگ جو قیمت ہے وہی چلے گی اب؟ نہیں، ابھی تک تو جو کمپنی ہے علی گور فارما، انہوں نے انکار کر دیا ہے. 50,000 ڈوزز انہوں نے منگوائی تھی. انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ہمیں یہ بہت مہنگی پڑ رہی ہے اور ہمیں جس وقت تک آپ $45 فی ڈوز ریٹ نہیں دیں گے ہم یہ ویکسین مارکیٹ میں نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت بڑی گیم ہے، ڈریپ سے بھی اوپر کی گیم ہے، اور ممکن ہے کہ یہ آخری مراحل میں کہیں یہ منظوری دے بھی دیں کیونکہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ندیم چودھری صاحب. جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، سن لیا چودھری صاحب کی جو مزید ویکسینیشن جو ہو رہی ہے اس پہ بھی مطلب ابھی تک حکومت کی کوئی عوام کو آگاہی نہیں ہے کہ یہ آیا کس حد تک کارآمد ہے، کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے. اس پہ حکومت نے آج تک میڈیا کو بھی بریف نہیں کیا، سرکاری میڈیا کو بٹھا کے، اور وہی دکھایا جا رہا ہے جو وہ کہتے ہیں، جبکہ کئی سوالاتوں نے جنم لیا ہے جس پہ حکومت کو بہرحال جواب دینا ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.